نیوزی لینڈ میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر اب تک کی نیٹو کانفرنس کی جو کارروائی ہے اس کا تجزیہ کیا جائے پوری ایمانداری سے تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ محض نیٹو سپلائی کھلوانے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے کوئی اور پیش رفت ہمیں واضح طور پر نیٹو کانفرنس میں نظر نہیں آتی۔ یہی سب کچھ مزید جانیں گے، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر تجزیہ کار جناب محمد عبداللہ گل صاحب۔ السلام علیکم عبداللہ گل صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ عبداللہ گل صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ نیٹو کانفرنس، اس میں تمام نیٹو ممالک موجود ہیں، امریکہ بھی ہے، یہ سب مل بیٹھ کے بظاہر تو لگ رہا ہے کہ افغان مسئلے کا حل ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن یہ سب تو نیٹو سپلائی کی بحالی تک محدود ہے، دباؤ نیٹو سپلائی کی بحالی تک کی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا۔ آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ بات صحیح ہے، اس میں کوئی افغانستان کے مسئلے کا حل یا ان کے لیے خیر کا کوئی کام نہیں ہے۔ اگر افغانستان کے مسئلے کا حل ہوتا تو وہ افغانستان میں آتے ہی نا۔ افغانستان میں تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں ان کے لیے، اور امریکہ کو کیا پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے جو اتنا دور 17,000 کلومیٹر دوڑا آیا؟ تو آخر اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ کولڈ وار جب ختم ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ کولڈ وار کے اختتام کے اوپر امریکہ کو سکڑنا پڑ گیا، یورپ سے اور باقی ممالک سے، ایشیائی ممالک سے نکلنا پڑا، اس لیے ان کو اس خطے کے اندر اپنی ہیجمنی قائم کرنی تھی۔ رشیا جو تھا وہ ظاہر ہے اس کی ڈیفیٹ کے بعد رشیا بھی جو ہے وہ اس کے اندر نئے ممالک بن گئے، 15 نئے ممالک بن گئے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ہمارے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، اور کیوں نہ ہم اس گولڈن اپرچونٹی سے جو ہے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس کے اندر جو امریکن جو پینٹاگون ہے، جو کہ ان کا آپ کو معلوم ہے کہ ان کا GHQ ہے، وہ اس کا بڑا ایک کردار ہے، کیونکہ اس کولڈ وار کی جنگ کے بعد جو کہ ایک صرف دکھاوے کی جنگ تھی، اس کے اندر فوج کے نام پہ بے تحاشا کروڑوں اربوں ڈالر جو ہے وہ خرچ کیے گئے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی خرچہ کیا گیا، لیکن جو ہے وہ فوجوں کی بڑھوتی بھی ہوئی۔ اب وہ جب کولڈ وار ختم ہوئی تو فوجوں کے اوپر بات آنا شروع ہوئی کہ جی یہ معیشت کے اوپر ہمارے لیے بوجھ ہے، تو اس لیے اس بوجھ کو جو ہے وہ ہٹایا جائے۔ اب نتیجہ یہاں آیا کہ انہوں نے ایک نیا جو وار تھیٹر تھا وہ اس کے لیے انہوں نے تلاش کرنا تھا۔ افغانستان میں وہ ہیجمنی اپنے رکھنے کے بعد اپنے اڈے قائم اگر وہ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ان کی خواہش ہے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں کر پائیں گے، لیکن جو ان کی خواہش تھی کہ دیکھیں دنیا میں یہاں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ریجن ہے جس کے اندر روس ایک سپر پاور ہے، جس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہے 27,000 کے قریب، ان کے پاس جو ہے وہ یوکرین ہے جو ایک نیوکلیئر پاور ہے، چائنا ایک نیوکلیئر پاور ہے، انڈیا ایک نیوکلیئر پاور ہے، پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، ایران ایک اپ کمنگ نیوکلیئر پاور ہے۔ تو ایسے معاملے میں وہ پھر کیسے اس خطے کو جو ہے وہ خالی چھوڑ سکتے تھے، کیونکہ اس ریجن کے اندر تو پھر ان کی کوئی سے ہی نہ رہ جاتی۔ اس لیے یہاں ان کے جو یہ سارا انٹرسٹ تھا وہ یہ اس کی وجوہات یہ تھی کہ ان کو یہاں جو ہے اپنا کھیل جو ہے وہ جو ہمیشہ سے ماضی اس کا مطلب یہ ہے عبداللہ گل صاحب کہ وہ تو انخلا کی جانب نہیں بڑھ رہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ یہاں سے انخلا نہ کیا جائے، نیٹو سپلائی بحال کی جائے اور جڑیں مضبوط کی جائے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ نے بالکل بات صحیح فرمائی، کیونکہ وہ یہی چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس طریقے سے روس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ نے اپنی جو ہے وہ فورس لگا دی، اور امریکہ نے اس سے پہلے جو ہے وہ آپس میں دیکھیں نا ان کی بہت وجوہات ہیں، جو مجاہدین کی حکومتیں تھیں وہ آپس میں لڑتی بھڑتی رہیں، اور اس کے اندر جو ہے بہت سارے معاملات جو ہے جو اب اس کے ڈانڈے جو ہے وہ امریکہ تک جا کے ملتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں امن آئے، کیونکہ ان کے ایک عزائم تھے اس کے لیے۔ تو اب جو ہے وہ ان کی خواہش یقیناً ہے ابھی بھی یہی ہے کہ وہ یہاں ٹکے رہیں، اور خاص طور پہ پینٹاگون کی یہی خواہش ہے۔ ہاں اوباما انتظامیہ کی جو خواہش ہے وہ اس سے برعکس ہے، کیونکہ اوباما جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پیس کے طور پر جو ہے وہ آئے، اور ان کو نوبل پرائز ملا ان اینٹیسپیشن کہ وہ دنیا میں ایک پیس لے کے آئیں گے، اور پیس وہ کیسے لا سکتے تھے؟ جارج بش کی پالیسی کا ریورسل کر کے، لیکن ایسا تو نہ ہوا۔ ایسا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتے؟ کیا آپ سمجھ لیں کہ وہاں پر بھی کانفلکٹ موجود ہے افغانستان سے انخلا کے حوالے سے اور انخلا نہ کرنے کے حوالے سے؟ جی بالکل، کانفلکٹ تو بہت بڑا موجود ہے، کیونکہ 66% جو پبلک پول ہے اس کے اندر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وڈرا فرام افغانستان، کیونکہ ہم اس کے اندر کوئی جو مین ٹارگٹ تھے، میجر ٹارگٹ تھے وہ اچیو نہیں کر سکے،
اور اسامہ بن لادن کے واقعے کے بعد جو اس کی جو شہادت کے بعد تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں یہاں پہ جو ہے اب اس میں کوئی ریزن نہیں رہ جاتا ہمیں وہاں رہنے کا، کیونکہ القاعدہ بھی جو ہے وہ اس حصے سے تو چلی گئی اور وہ اب القاعدہ المغرب کے نام سے یہ جو اوپر کے علاقے اس کے ہیں افریقہ کے، ان کو المغرب کہا جاتا ہے، تو یہ وہاں چلی گئی ہے اور وہ اس کا تو جو راستہ ہے وہ تو اسرائیل کی طرف نرغہ تنگ کر رہی ہے، تو یہاں سے تو وہ نکل گئے ہیں اور جو تکفیری گروپ تھے وہ بھی یہاں سے نکل گئے ہیں، تو اس لیے اب امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہے، اس لیے عوام کے اندر تو یہ ایک رد عمل موجود ہے، جو ان کے اندر ایک اور لابی ہے، میں آپ نے کہا کہ وہ اتنے اسٹرانگ ہیں، ان کا بھی جی ایچ کیو، تو یہ یقیناً بات آپ کی درست ہے، ان کا بھی جی ایچ کیو بہت اسٹرانگ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اوباما نے جو پہلا سائن کیا تھا ایز دا موسٹ پاورفل مین آن گاڈز ارتھ، جس دن وہ انہوں نے چارج سنبھالا اوول آفس کا اور انہوں نے گوانٹنامو بے جو ہے وہ بند کرنے کا حکم تحریر کیا، لیکن وہ آج تک اس حکم کی جو ہے وہ اس کی عمل درآمد نہیں ہو پایا۔ درست، اس کا مطلب ہے کہ وہ کون سی فورسز ہیں جو وہاں جو اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہے جو وہاں ان کو بھی روک رہی ہے اس طرح سے کرنا۔ اچھا، اب یہ جو نیٹو کانفرنس جاری ہے اس میں ملا عمر کا ایک بڑا بیان آیا، وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین ہم کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، امریکہ یہاں سے نکل جائے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ جو بیان ہے، کیونکہ اب اگر آپ دیکھیں کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات تعطل کا شکار ہیں، کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، نیٹو کانفرنس ہو رہی ہے افغان مسئلے کے اندر لیکن افغان پریزنس موجود نہیں، وہاں پہ جو افغان ریزسٹنس ہے وہ اس کی نمائندگی نہیں ہے، تو اس بیان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل صحیح انہوں نے فرمایا، کیونکہ یہ تین جو شرائط جو حامد کرزئی صاحب نے بھی اپنے لیے رکھی تھیں ان کے لیے بیسز رکھنے کے لیے امریکہ نے جو جب اڈوں کی بات کی تو انہوں نے کہا جی آپ کو ہماری تین شرطیں ماننی پڑیں گی، ایک تو یہ کہ آپ کو آپ کی جو فورسز ہیں وہ افغان قانون کے تابع ہوں گی، جو کہ یقیناً امریکہ کے لیے جو ہے وہ مشکل ہوگا تھا، دوسرا نہیں قابل قبول ہی نہیں جی، مشکل تو ہو ہی ممکن ہی نہیں ہے نا ان کے لیے۔ اور دوسری بات یہ انہوں نے کہی کہ جی آپ جو ہے وہ اڈے جو ہے یہاں رکھیں گے تو صحیح، لیکن اس میں جتنے بھی ہتھیار آپ استعمال کریں گے وہی ہتھیار جو ہے اسی قسم کے آپ کو افغان آرمی کو بھی دینے پڑیں گے۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جو آپ کا جو اڈے ہیں وہ کسی دوسرے ملک کے لیے جو ہے وہ افغانستان سے استعمال نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ بات تو وہ بخوبی جانتے ہیں کہ افغانستان جو ہے اس نے اپنی نیبرنگ کنٹریز میں زندہ رہنا ہے اور امریکن آج نہیں تو کل چلے جائیں گے، یہ مہمان ہیں، جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ تو یہی رہنا ہے، ان کے خطہ تو نہیں تبدیل ہو جانا۔ اس لیے ملا عمر کا یہ بیان جو ہے بالکل میرے خیال میں بڑا واضح اور بڑا اس کے اندر حکمت۔ اچھا عبداللہ گل صاحب، جس طرح سے پاکستان امریکہ معافی بھی نہیں مانگ رہا سلالہ واقعے کے اوپر، وہ ڈرون حملے بند کرنے کے حوالے سے بھی تیار نہیں ہے، وہ بھارت کا جو رول ہے پاکستان کی خواہش کے مطابق خطے کے اندر محدود کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ چائنا کے لیے پرابلمز کھڑی کرنا چاہتا ہے، ایران کے سر پہ بیٹھنا چاہتا ہے، پاکستان کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں؟ ہم نیٹو کانفرنس میں شرکت تو کر رہے ہیں لیکن کیا فائدہ ہوگا ہمیں اس کا اور نقصان کیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کے پروگرام میں غالباً پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ نیٹو کانفرنس میں جانے کا کوئی ریزن نہیں ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ ترک کے پتے پاکستان کے ہاتھ میں ہیں۔ 10 سالہ جو مزید معاہدہ انہوں نے حامد کرزئی کے ساتھ کیا وہاں رہنے کے لیے 2024 تک، وہ ممکن نہیں ہے پاکستان کی مرضی کے بغیر۔ ابھی جو حالیہ کور کمانڈر صاحب کی جو کانفرنس ہوئی اس کے اندر انہوں نے بعد میں اس کو کانفرنس ڈکلیئر کرنے سے جو ہے انکار کر دیا۔ اس کی وجوہات تھیں، اس کی وجوہات یہ تھیں کہ اگر اس کانفرنس میں جو ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں قبل قبول نہیں ہے، تو حکومت جو ہے جو مر رہی ہے بجٹ بنانے کے لیے اور ہر پاکستانی کو وہ بیچنے پہ تل گئی ہے، جو $1.18 بلین جس کے لیے جس کی مد میں آنے اور پاکستان حکومت کا بجٹ بننا ہے، وہ $1.8 ملین کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں ہماری 18 کروڑ عوام سے تو وہ $6.6 فی سر کی قیمت لگتی ہے، تو پاکستانی قوم کو تقریباً کوئی $650 کے عوض جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے۔ کل کو پاکستان کو مزید پیسے چاہیے ہوں گے تو پھر کیا بیچیں گے ہم اپنا، اور پھر اس سے مزید جب چاہیے ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ تو حکومت جو ہے اگر وہ گرتی ہے تو گر جائے، کیونکہ یہ تو ایک جمہوری طریقہ ہے، جو حکومت بجٹ بنانے میں ناکام ہے اور پھر یہ جو ترک وزیر اعظم آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت میں اپوزیشن کام ہے صرف حکومتیں گرانا نہیں ہوتا، تو کیا یہ ایک مطلب دوست ملک کے وزیر اعظم کو بلا کے کوئی سفارش ڈلوائی گئی؟ دیکھیں، سفارشیں تو پھر آپ کو پتا ہے وہ نیٹو کے ممبر بھی ہیں اور ان کے اپنے بھی کوئی 963 غالباً ان کے جو فوجی ہیں وہ وہاں موجود ہیں، بہت ہی ایک قلیل تعداد میں،
جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نکال لینی چاہیے یہاں سے افواج، اپنے بھائی ممالک کے ساتھ، ایسے مسلم ممالک کے ساتھ اس میں فوجیں نہیں بھیجا جایا کرتی. لیکن بہرحال یہ تو سفارشیں تو چلتی رہتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کبھی سعودی عرب کی سفارش چلتی ہے، کبھی امریکہ کی چلتی ہے، کبھی کہیں کی چلتی ہے. بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب، آپ نے وقت دیا. ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہے موجود تھے سینئر تجزیہ کار اور دفاع پاکستان کونسل کے رہنما محمد عبداللہ گل، جن سے ہم نے بات کی، ان کا نقطہ نظر جانا ہے نیٹو کانفرنس کے حوالے سے. ناظرین، نیٹو کانفرنس کا اب تک کی کارروائی کا اگر پوری ایمانداری سے تجزیہ کیا جائے تو ایک چیز واضح طور پر نظر آتی ہے، جو رنگ ہمیں نمایاں نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان پر دباؤ جو ہے وہ کس طرح سے بڑھایا جائے، کہاں کہاں سے پاکستان کو گھما پھرا کے جو ہے وہ دباؤ کا نشانہ بنایا جائے اور نیٹو سپلائی جو ہے وہ بحال کی جائے. ناظرین، یہی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری سے جو ہے وہ ملاقات نہیں کی گئی اوباما صاحب کی جانب سے، تو بظاہر یہی ہے کہ پاکستان پر دباؤ جو ہے وہ بڑھایا جائے تاکہ مسائل جو ہیں وہ حل کیے جا سکے. نیٹو سپلائی کی بحالی جو ہے وہ مین ایجنڈا نظر آتا ہے اس کانفرنس کا. اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا کہ افغانستان سے انخلا کس طرح ہو، خطے کے اندر کس کس کو کتنا رول دینا ہے، پاکستان کی پریزنس کیا ہوگی، پاکستان کا رول کیا ہوگا. اس حوالے سے بظاہر کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی. حال بتا ایک چیز ضرور ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ محض دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اور نیٹو سپلائی کی بحالی ہی واضح طور پر ایک ان کا مین ایجنڈا نظر آ رہا ہے. ناظرین، آج کے اس پروگرام کا وقت یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ناصر محمود کو اجازت دیجیے. اللہ کے حفاظت.